ما يقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا اور نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا آئیے سب سے پہلے بچے خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کسنان میں درود شریف کا نذرانہ آپ کے پیش کریں اور طیب بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والکرم وآلہ الکرام ابن کریم علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات خداوند قدوس اللہ جلالہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بہت سے انبیاء اور رسول کو بھیجا لیکن ہر انبیاء اور رسول کو نئی نئی انوکھی عجیب و غریب معجزہ عطا فرمایا کسی نبی کو حسن و جمال دیا تو کسی کو چاہو جلال دیا تو کسی کو سلطنت و ملک و مال بخشا تو کسی کو جود و جمال سے لازوال کر دیا لیکن جب نبی آخر زمان خاتم پیغمبر سرور خیر سینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان عالم نے بھیجا تو تمام انبیاء و رسولوں کے کمالات معجزات ایک ذات بابرکت نے عطا فرما دیا اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خود کہا ہے کہ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا محترم حضرات ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے عباد ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا سارے جہان کے لیے اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گویا وہ ہمارے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں یہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا نہ چرند و پرند بناتا نہ ہوا بناتا نہ پانی اپنے خدا ہونے کا خود ثبوت نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں خود خدا ہونے کا ظاہر نہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایک مرتبہ جبریل امین سرکار کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے امت ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا اتنا عرض کرنا تھا کہ جبریل امین کی زبان ہماری خاموش ہو جاتی ہے پیارے آقا فرماتے ہیں اے جبریل خاموش کیوں ہو اس سے آگے کیوں نہیں بتاتے نبی کے اسرار پر مجبور عرض کرنا پڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا جبریل امین کی زبان حال سے اتنا سننا تھا کہ نبی آخر زمان خاتم پیغمبر سرور قلب سینہ
تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو گیا. نبی بے قرار ہو گئے, نبی کی قراری بے قراری بدل گئی, نبی بے چین ہو گئے, نبی کی چینی بے چینی بدل گئی, اور مدینے کے گلی کوچوں کو سونا کر دیا. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو خبر ہوئی تو اللہ کے رسول کو تلاشنا شروع کر دیے. گھر گھر چھان ڈالے, کہیں نہیں مل پائے. پورے مکے کے گلی کوچوں میں نبی آخر زمان کو تلاش کر چکے, کہیں نہیں مل پائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین روتے ہوئے جنگل کی طرف دوڑ پڑتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنگل میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اس چرواہے سے پوچھتے ہیں چرواہا, ماں زیادہ بسر, کیا تم نے نورانی چہرے والے کو دیکھا ہے, کیا تم نے محمد کو دیکھا ہے؟ تو چرواہے نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا محمد کون ہے, ماں زیادہ بسر کون ہے. صحابہ کرام بے قراری کے عالم میں پڑے تو اس چرواہے نے اس عاشق صادق کے حال زار کو دیکھا اور کہا کہ میں نہیں جانتا محمد کون ہے, ماں زیادہ بسر کون ہے. البتہ مجھے ضرور اتنا علم ہے کہ اسی سامنے والے تند تاریخ دار میں کوئی ایسا پھوٹ کر ہو رہا ہے جس کے رونے والے کا بھری آواز سے میری بکریاں چرنا اور چگنا بند کرتی ہیں. قسم خدا کی مسلمانوں, اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام رو پڑتے ہیں, روتے ہوئے دوڑتے ہوئے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر اقدس کو سجدے میں رکھ کر کے یہی صدا لگائے ہوئے ہیں, رب اپنی امتی, اے رب میرے امت کو بخش دے, اے رب میرے امت کو میرے حوالے کر دے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب نبی آخر زمان فاطمہ پیغمبر سرور تمسیرہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی آخر زمان اپنے سر اقدس کو سجدے میں رکھ کر کے رب حبل امتی کی صدا لگائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے خدا میرے امت کو میرے حوالے فرما, اے خدا میرے امت کو بخش دے. اللہ آپ نے سجدہ تو بہت سے دیکھا ہوگا لیکن نبی کا سجدہ بہت ہی نرالا اور انوکھا تھا. زمانے میں سجدہ کیا, حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا تو سجدے میں اپنے رب کو یاد کیا. حضرت اسحاق علیہ السلام نے سجدہ کیا تو سجدے میں اپنے رب کو یاد کیا. جتنے بھی انہوں نے بھی سجدہ کیا تو سجدے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا. حضرت ایوب علیہ السلام نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا. ارے زمانے نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا. لیکن جب نبی آخر زمان خاتم پیغمبر سرور تمسیرہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں تو ہم گنہگار امتیوں کو یاد کرتے ہیں. زمانے نے سجدہ کیا تو سجدے میں اپنے رب کو یاد کیا, لیکن جب نبی آخر زمان نے سجدہ کیا تو ہم گنہگار امتیوں کو یاد فرمایا. اللہ کے حبیب نبی آخر زمان نے سجدہ کیا تو ہم گنہگار امتیوں کو یاد فرمایا. گویا یہ فرمایا رب اپنی امتی, اے رب میرے امت کو میرے حوالے فرما. زمانے نے سجدہ کیا تو سجدے میں اپنے رب کو یاد کیا. لیکن قربان جاؤ نبی آخر زمان پر جنہوں نے سجدہ کیا تو سجدے میں ہمیں اور آپ ہمیں اپنی امت کو یاد فرمایا. گویا اپنی امت کو یاد فرمایا. میں آپ کو بتاؤں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ سورۃ الحج کی آیت ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ کون فرما رہا ہے؟ کہ ہم اور آپ نہیں فرما رہے ہیں, یہ کسی نے نہیں فرمایا, یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورۃ الحج میں فرماتا ہے, تیسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. زمانے نے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, ان کے دل میں یہی ارمان چلتا رہا کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں
تشریف لائے ان کے دل میں یہی ارمان چلتا رہا کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لائے، ان کے دل میں یہی ارمان چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کے دل میں بھی یہی ارمان چلتا رہا کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم اور آپ دنیا میں تشریف لائے یہی سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ چرند و پرند یہی سوچتے ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ پوری کائنات یہی چاہتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ پوری کائنات کا آپ جائزہ لگا لو تو سب یہی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن جب نبی کی باری آتی ہے، نبی آخر الزمان کی باری آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی۔ زمانے نے سجدہ کیا، زمانے نے سجدہ کیا تو سجدے میں اپنے رب کو یاد کیا۔ زمانے نے سجدہ کیا تو سب کے دل میں یہی ارمان چلتا رہا کہ کسی طرح اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت یہ کہتا ہے وَرَسُولُ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ زمانے جتنے بھی نبی اولیاء رسول جتنے بھی آئے سب کے دل میں یہی ارمان چلتا رہا کہ کسی طرح اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن جب نبی آخر الزمان خاتم پیغمبر سرور الوسیلہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے رضائے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش ترانے کہیں تقاضے وصال کے ہیں، کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔ میں اپنے گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، اسی لیے میں اپنے بیان کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ تو وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔